السلام علیکم، ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولز۔ اپنی پسند کے اور دلچسپ ناول ہمارے چینل پہ سننے کے لیے اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اینڈ شیئر کیجیے اپنے فرینڈ سرکل میں۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شمائلہ دلعباد کا ناول کسی اجنبی سے دیار میں۔ سارے اسٹاف کو وہ پریشان کیے جا رہی تھی۔ مجبوراً پاکستان ایمبیسی کے سی او کو خود اٹھ کر اس کے پاس جانا پڑا۔ میڈم، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان کا ویزا آپ کو نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ کا اسپانسر نہ ہو۔ رہی بات آپ کے بچے کی، اسے پاکستانی پاسپورٹ کسی قیمت پر نہیں دیا جا سکتا جب تک کنفرم نہ ہو۔ نکاح نامے سے لے کر کانٹریکٹ تک آپ کے پاس نہیں۔ ہمیں کیا پتہ آپ کس کو اپنا ہسبینڈ بول رہی ہیں؟ آیا وہ پاکستانی تھا بھی یا نہیں؟ کیا مطلب؟ ہاں بولو، کیا مطلب؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ وہ پاکستانی تھا، سیالکوٹ سے تھا، میں قسم کھاتی ہوں۔ دیکھیں میڈم، قسم سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اس کیس کو قاضی کے پاس لے جائیں، پھر ہی کوئی نیکسٹ سٹیپ لیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارا وقت نہ ضائع کریں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کتنا رش ہے۔ جسٹ بیکاز آف یو وی آر لیٹ۔ صرف آپ کی وجہ سے ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے آپ میرے ویزا ایشو کر دیں، میں اس کو سرچ کر کے واپس لے آؤں گی۔ ایسے میں برباد ہو گئی، میرے پر قرضہ چڑھ گیا، ڈیلیوری سے لے کر اب تک 1000 ریال لگ چکا ہے، میں کیسے چکائے گی؟ بی بی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا مسئلہ کیوں نہیں؟ آپ کے کنٹری والے نے میرے کو چیٹ کیا، فراڈ کیا، وقت گزاری کا شادی بنایا، پھر فرار ہو گیا۔ میں ادھر کا رہی نہ ادھر کا۔ میرے بچے کو فلپائن بھی پاسپورٹ نہیں دے رہا، عمان بھی نہیں دے رہا، پاکستان بھی نہیں دے تو کون وارث ہے؟ کہاں جائیں گے ہم؟ آپ قاضی کے پاس جائیں، وہاں سے فیصلہ لیں۔ فیصلہ؟ کیا فیصلہ؟ ابھی میرے پاس 25 پیسہ بھی نہیں رہا۔ بیبی کا ملک کہاں سے لے گا؟ سہار تک کا بس کا کرایہ کون دے گا؟ میرے کو لوٹ کر چلا گیا حرامی، دفن ماضی رین، گندے آدمی نے اچھا نہیں کیا۔ کل پاکستانی حرامی، وہ اب چلا رہی تھی ہندی، عربی اور فلپائنی اور نیپالی کے مکسچر میں۔ مسقط پاکستان ایمبیسی میں کھڑے سارے مرد حضرات ٹائٹ جینز اور سرخ کھلے گلے کے ٹاپ میں ملبوس اس انگریز نما عورت کو فرصت سے دیکھ رہے تھے۔ سارا اسٹاف جذبر ہو رہا تھا۔ پھر قدرت نے ان کی سن لی اور بالآخر وہ پرام دھکیلتے ہوئے ایمبیسی سے نکلتی چلی گئی۔ گھر میں شادی کی مناسبت سے فل والیوم میں میوزک بج رہا تھا اور دوسری جانب خواتین کپڑوں کے انبار پیک کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ فرصت سے جاسوسی ناول میں مگن تھی۔ بدر، کچھ حیا کر لو، کل تمہاری شادی ہے۔ لڑکیاں ابٹن مہندی کے ڈیزائن دیکھتی ہیں، تم جاسوسی ناول پڑھ رہی ہو؟ ہائے آپا، کیا بتاؤں کیسا ناول ہے۔ ویسے وقاص کے بارے میں ٹھیک سے پتہ کروانا چاہیے تھا، باہر جا کر بہت فراڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ناول پڑھ رہی ہوں، وہ اماں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، لیکن نتیجہ حسب توقع تھا۔ کم بخت، تو ناول پڑھ کر بکواس کرتی جا۔ ایسا اچھا رشتہ ملنے پر شریکوں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں، تمہیں باتیں سوجھ رہی ہیں۔ اماں وقاص کے بارے میں ایک لفظ سننے کی روادار نہ تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2 ہفتے پہلے آنے والے وقاص کے رشتے نے اماں کو پورے خاندان میں معتبر کر دیا تھا۔ جہیز ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھا، شادی کے اخراجات وہ خود اٹھا رہے تھے۔ قیمتی برانڈ کا اسمارٹ فون رشتہ ڈن ہوتے ہی بدر کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ سارا خاندان حیران تھا۔ زبیدہ نے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے، وہ اڑی پھر رہی تھی۔ آخر بیٹی بیاہ کر دبئی جا رہی تھی۔ سارے خاندان میں سے پہلی لڑکی،
پھر اس سے چھوٹی دونوں کا مستقبل بھی روشن نظر آ رہا تھا، جبکہ بیٹے کا ویزا تو جاتے ہی بھیجنے کا وقاص نے خود کہا تھا۔ ایسے میں زبیدہ بیگم وقاص کے خلاف مذاق میں بھی کوئی بات سننے کی روادار نہ تھیں۔ بدر آپی، آپ کی نند گاڑی لے کر آ چکی ہیں، آپ کو مہندی لگوانے نہیں جانا؟ مہر ناراضی بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ چادر اٹھائی، موبائل پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ چلیں آپی، وہ بولی تو نرگس بھی کھڑی ہو گئی۔ ارے رکو بدر، پھوپھو کی آواز پر پلٹی۔ آیت الکرسی پڑھ دو، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تیری ماں کو تو پرواہ ہی نہیں۔ وہ اس کے 14ویں کے چاند جیسے چہرے سے نظر ہٹا کر بولیں، مبادا نظر لگ ہی نہ جائے۔ وہ اسم ہاشمی تھی، میرے میدے جیسی رنگت پر سبز مائل آنکھیں، سنگ مرمر سا تراشا ہوا سراپا۔ وہ پاکیزگی کے لبادے میں لپٹی اجتن کی مورت تھی۔ نرگس نے کہا تھا، وقاص کی بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، لڑکی حسین ہو، امیری غریبی کی کوئی حیثیت نہیں، پیسہ تو میرے اپنے پاس بہت ہے۔ جبکہ بدر تو سچ مچ بدر تھی، سارا محلہ اس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ ہزاروں حسین چہرے مٹی میں مل جاتے ہیں، پر کسی کو قدردان تھوڑی ملتا ہے۔ سفید پوشوں اور غریبوں کی بیٹیوں کو بنا جہیز کے اپنانے والے مل جائیں تو یہ ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ قدردانی تو گئی بھاڑ میں، جہاں بدر کو تو سب کچھ ایک ساتھ ایک وقت میں مل رہا تھا۔ وہ سب کے لیے قابل رشک تھی، قابل حسد تھی۔ اس کے گھر کا رتبہ اچانک ہی اپنوں میں بہت اونچا ہو گیا تھا۔ وہ مغرور ہو رہی تھی۔ غرور بھلا انسان پر کہاں جچتا ہے؟ اسے معلوم ہی نہ تھا وہ البصرہ تھی، زمین پر غلطی سے آ گئی تھی۔ کمرے میں آرائش کے لیے لگائے گئے سارے گلاب اس کے حسن کے آگے مان تھے۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین ترین دلہن رہی تھی۔ وقاص نے واسکٹ صوفے پر اچھالی، گلے سے پھولوں کی مالا اتار کر میز پر رکھی اور سامنے آ بیٹھا۔ بدر، تم تصویر سے بہت بڑھ کر حسین ہو، واللہ بیان سے باہر۔ اور اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، مجھے تو لفظ بھول گئے۔ وہ ہنستا تھا۔ اچھا، مجھے نہیں دیکھو گی؟ تھوڑی پکڑ کر اس کے سبھی چہرے کو اوپر اٹھایا گیا۔ گندمی رنگت پر اچھا قد کاٹ اسے جاذب نظر بناتا تھا۔ بدر نے نظریں جھکا لیں تو وہ مزید قریب ہوا۔ ہم میاں بیوی ہیں، یہ کوئی ایک دن کا ساتھ تو نہیں؟ وہ ہولے ہولے اس کی سراہی دار گردن کے گرد لپٹے ہار پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز اپنے گھر میں کریں، دبئی جا کر۔ تمہیں اعتراض تو نہیں؟ ہرگز نہیں۔ وقاص، آپ نے اعتراض کا سوچا بھی کیوں؟ وہ مسکرا دیا۔ چلو پھر ایزی ہو جاؤ۔ اندر سے کسی ایئرپورٹ کو دیکھنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ وقاص اس کا ہاتھ پکڑے بورڈنگ کی ساری کارروائی مکمل کراتا رہا۔ وزٹ ویزا کی وجہ سے اس سے خاصے سوالات کیے جا رہے تھے۔ بالآخر بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں پکڑے وہ لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ دبئی ایئر لائن والے اناؤنس کر رہے تھے۔ وہ لوگ گیلری سے ہوتے ہوئے جہاز میں آ بیٹھے۔ بدر کے لیے قریب سے جہاز دیکھنا بھی بڑی بات تھی۔ وہ خود بیٹھی تھی، چنانچہ تصاویر بنانے کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا۔ جہاز ٹیک آف کر رہا تھا۔ اس نے ناک شیشے پر لگا دی۔ لاہور اتنا بڑا ہے، یعنی سوچ ابھری۔ سب لوگ کتنا خوش تھے۔ حج و عمرہ کے علاوہ پہلی دفعہ سارا خاندان کسی کو چھوڑنے ایئرپورٹ آیا تھا۔ اس خوشی میں کسی کو بھی اس کے پردیس جانے کا رنج نہ تھا، حتیٰ کہ خود بدر کو بھی نہیں۔ آؤٹ شاپنگ سوچی وہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری تھی، وہ جو شہر روزگار بھی تھا، شہر فتنہ گر بھی۔ بیگ ہاتھ میں پکڑے چکنے فرش پر اس نے ہائی ہیلز آگے بڑھائی تو سلپ ہو کر کسی کے قدموں میں گری تھی۔ سفید اسپورٹس شوز، اس کے مہندی و کیوٹکس سے سجے ہاتھ پڑے تھے۔
وہ مارے خفت کے بے حال تھی۔ جب وہ مضبوط مردانہ ہاتھوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کرنا چاہا، بدر سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ ٹخنے میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ "آر یو اوکے؟" وہ تھوڑا پیچھے ہو کر بولا تو بدر نے نظریں اٹھا کر جواب دینا چاہا، مگر سٹپٹا کر پھر آنکھیں فرش پر گاڑ دیں۔ سامنے والا شارٹس پہنے ہوئے تھا۔ جب ہی وقاص نے پہنچ کر مشکل آسان کی تھی۔ عربی میں کچھ باتیں بگاڑ کر وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ "سنبھل کر چلو یار، کیا ہو گیا تھا؟" آپ کو دیکھنے لگی تو پاؤں مڑ گیا۔ وہ شرمندگی مٹانے کو بولی۔ ایسے ہیل پہن کر چکنے فرش پر چلنے کا پہلا موقع تھا۔ 12-14 لوگ ان کے آگے آ گئے۔ شارٹ پہن کر چل رہے تھے۔ اسپورٹس کی کوئی ٹیم تھی۔ اتنے سارے مردوں کو پہلی مرتبہ اپنی نظروں میں آدھے ادھورے لباس میں دیکھ کر بدر کو نہایت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بس ہاکی ٹیم کو ٹی وی میں ایسے لباس میں دیکھ رکھا تھا۔ اتنے نزدیک سے دیکھنے پر اسے بہت خفت ہو رہی تھی۔ اس نے مزید آنکھیں جھکا لیں اور احتیاط سے چلتی ایئرپورٹ سے باہر نکل آئی تھی، اور گھر پہنچ کر گھر کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ اتنا بڑا گھر اسے محل ہی لگ رہا تھا۔ پھر بیرونی شاندار گیٹ کے پاس بنا کوارٹر، جو شاید گیٹ کیپر کے لیے ہوگا، لیکن اس میں رہتا وقاص تھا۔ "کیسا لگا میڈم بدر جہان؟" وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ "یہ ہمارا گھر ہے نا؟" وہ ابھی تک حیران تھی۔ "جی میڈم، بالکل ہمارا ہے، تسلی رکھو۔ واقعی ایسا شاندار قیمتی فرنیچر اماں آہا ساری زندگی کماتے رہیں تب بھی نہ لے سکیں گے۔ وہ بیڈ، پردے، صوفے، کارپٹ تک ہاتھ پھیر پھیر کر چیک کر رہی تھی۔ "میں نے تو خوابوں میں بھی ایسی چیزیں، ایسا بیڈ روم نہیں سوچا تھا۔ وہ بے اختیار وقاص کے ہاتھ تھام گئی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس سے نرمی سے چھڑا لیے تھے۔ "بہت دیر ہو گئی، اب سوتے ہیں۔" وہ اپنا کمبل اٹھاتا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ بدر ہمیشہ کی طرح ایک ایک چیز کی تصویر بنا کر مہرو کو واٹس ایپ کرنے لگی تھی۔ اماں نے پھر محلے دار اور رشتہ داروں کو بھی تو دکھانی تھی۔ بدر ابھی جاگ رہی تھی۔ اس کے منہ دھو کر آنے سے پہلے وقاص کے خراٹے گونجنے لگے تھے۔ اس نے بھی کندھے اچکائے، کمبل اوڑھا اور سونے لیٹ گئی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا، جب سردی زیادہ ہو گئی تھی۔ اے سی کی کولنگ کم کروانے کے لیے اس نے صوفے کی طرف دیکھا تھا، لیکن وقاص وہاں نہ تھا۔ واش روم کا ڈور بھی لاکڈ نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ باہر جانا چاہیے یا نہیں، یہی سوچتے ہوئے اس نے بھاری پردے کو ذرا سا اٹھایا تھا۔ سامنے شیشے جیسی صاف شفاف روڈ تھی، جس پر ابھی بھی گاڑیاں آتی جاتی دکھ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی سائیڈ والی ونڈو کی طرف آئی، پردہ ذرا سا اٹھایا۔ گوہر مقصود سامنے تھا۔ بدر نے ٹھنڈی سانس لی۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے ساتھ بنی سیڑھیوں پر بیٹھا فون کر رہا تھا۔ بدر نے اس کا کمبل اٹھایا، اپنے والے کے ساتھ جوڑا اور لیٹ گئی۔ وہ بڑے خواب دن تھے۔ اس نے دنیا جہاں کے اعلیٰ ترین ہوٹل، مالز چھان مارے تھے۔ وہ سارا دن سوتے، سرشام آوارہ گردی کے لیے نکل کھڑے ہوتے، پھر رات گئے لوٹتے، گرتے اور سو جاتے۔ "آپ نے کام پر نہیں جانا؟" وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ "کیسی بیوی ہو، شوہر کو کام پر بھیج رہی ہو؟" وہ مطمئن سا تھا۔ "بدر جی، میرا شیخ کویت گیا ہوا ہے، تب تک آرام ہی آرام ہے۔ گھومتے پھرتے ہیں اور مزید پیسے بنانے کا سوچتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟" وہ پاس ہو کر بولا تو بدر نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ پہلے پہل وقاص کے رویے سے کچھ بے چینی ہوئی تھی، اب تو وہ بھی ختم تھی۔ اس نے خود سے فرض کر لیا تھا کہ وقاص کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کو اکثر اس نے اسے میڈیسن لیتے دیکھا تھا۔ وہ بدر سے چھپا کر لیتا تھا۔ بدر نے بھی کریت کر شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اسے یاد تھا وقاص نے کہا تھا، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے،
تو وہ کیسے اپنے ساتھی کو شرمندہ کرتی؟ وہ کلی طور پر میاں بیوی نہ بنے تھے تو کیا ہوا؟ وہ اچھے دوست بن چکے تھے۔ بدر کے لیے یہ سب اتنا خوشگوار اور سوچوں سے بڑھ کر تھا کہ وہ کسی سوچ میں نہ پڑنا چاہتی تھی۔ وہ بھیلے صوفے سے پر سوتا یا کمرے سے باہر، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی نسوانیت کی توہین نہ چاہتی تھی۔ اماں اور سارا گھر خوش تھا تو وہ بھی دبئی کے نشے میں گم ہو گئی۔ سب آفرین تھا، قابل دید اور قابل ترویج۔ وہ لولو میں فوارے کے پاس کھڑی تھی۔ خوبصورت ست رنگا پانی اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھیر رہا تھا۔ اماں ٹھہرو، میں زوم کر کے دکھاتی ہوں۔ مہرو نے اماں کے ہاتھ سے فون لیا تھا کہ سجاد آن اور دھوا۔ دیکھ لو اماں، بدر اپنی عیاشیوں میں مگن ہے۔ مہینہ ہو گیا، ویزا کو کوئی اتا پتہ نہیں دیا۔ اس نے وقاص کو بھی یاد نہیں دلایا ہوگا۔ مجھے پتا تھا ایسا ہی کرے گی۔ اسے اب کہاں خیال آنا ہے کسی کا کہ کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے جو جلا بیٹھا تھا اس کی رنگ برنگی تصویروں سے۔ سجاد، بہن کے بارے میں کبھی تو اچھا گمان رکھ لیا کرو۔ جوائی بھائی سے اتنی جلدی منہ پھاڑ کر کچھ نہیں کہا جاتا۔ وہ موقع محل دیکھ کر ساری باتیں کرے گی۔ یاد رکھ لو تم، ہمارے تو نصیب کھل گئے۔ وہ پھر سے ممنوم تشکرم کی تصویر ہونے لگی تو سجاد باہر نکل گیا۔ مہر جان نئے سرے سے تصویروں میں گم ہونے لگی۔ وہ سب روزانہ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھتے تھے اور زاویے ہزار نکالتے تھے۔ چاہیے تو یہ ہوتا ہے کہ رخ دونوں دیکھے جائیں، زاویے چاہے کم نکالے جائیں۔ وہ اپنی تیاری سے مطمئن نہ ہو پا رہی تھی۔ وقاص نے کہا تھا میرے دوست آ رہے ہیں، وہ پہلی بار تم سے ملیں گے، تمہیں بہت خوبصورت نظر آنا ہے، اتنا کہ وہ حیران و ششدر رہ جائیں۔ بدر جہان نے شاندار ڈریسنگ کے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو تنقیدی آنکھوں سے دیکھ کر لپسٹک کا شیڈ کم کر دیا۔ اب وہ ریڈی تھی ویلکم کے لیے۔ نوک ہونے پر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ایک بار تو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا کرے۔ وقاص کے ساتھ ایک ہی آدمی کھڑا تھا اور وہ بھی عربی، جبکہ اس نے کہا تھا میرے دوست آئیں گے۔ السلام علیکم۔ مخصوص عربی لہجے میں سلام سن کر بدر جہان نے حواسوں میں آتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا، ورنہ تو وہ اپنی تیاری کے اکارٹ جانے کے غم میں مبتلا تھی۔ بدر، یہ شیخ نجم تبوک ہیں۔ وقاص تعارف کروا رہا تھا۔ وہ جو آپ کے دوست آ رہے تھے وہ؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ وہ بے فکر تھی کہ عربی کو اردو نہیں آتی، اس لیے وقاص سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس نے ٹوک دیا۔ یہی دوست ہے، اس پہ توجہ دو۔ جو ہی وہ شیخ کی طرف متوجہ ہوئی، اس نے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ تمام کر دیا اور بے ساختہ بول اٹھا، واللہ انت بدر، تم واقعی چودھویں کا چاند ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ بدر کو سرد سی پھیری آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ خاطر تواضع کا بہانہ بنا کر اٹھتی، وقاص عربی میں کچھ بولتا ہوا اٹھ گیا۔ شیخ نے سر ہلا کر تائید کی تھی۔ ساری گفتگو بدر کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ شیخ کو کمپنی دو، اسے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ دروازہ خود کار تھا سو بند ہو گیا۔ اسے وقاص کے اتنے آزاد خیال ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ شیخ اسے اب انگلش میں مخاطب کر رہا تھا۔ وہ ہوں ہاں کر کے اپنا بچاؤ سوچ رہی تھی۔ وہ ذہین و باصلاحیت لڑکی تھی، صورتحال کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین نے پیسے کی چمک دمک دیکھ کر غلط فیصلہ کر لیا تھا، اور غلطی کے نتیجے میں وہ اب ایسی مخدوش صورتحال سے دوچار ہوئی تھی۔ اس نے چاہا کہ ڈور کھول کر باہر نکل جائے، مگر شیخ نے دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ وہ اب باتوں کو چھوڑ کر براہ راست دستداری پر اتر آیا تھا۔ بدر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرارا سا تھپڑ اس کے منہ پر چڑھ دیا۔ وہ اب
دوسرا مارنا چاہتی تھی۔ شیخ بھی بروقت آگاہ ہوا تھا، وہ بھی بھپری ہوئی تھی۔ شیخ کے بچاؤ کے باوجود اس کا لمبا ناخن اس کے ہونٹ پر کٹ لگاتا ہوا ناک میں گھسا دیا۔ شیخ نے بلبلا کر اسے دھکا دیا تو وہ دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ پھر اس نے پاس پڑا گلدان اٹھا لیا تھا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹچ می، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، وہ بری طرح ہانپتے ہوئے بولی۔ میں اپنے شوہر کو سب بتاؤں گی۔ اس نے 20,000 عمانی ریال کے عوض تمہیں میرے ہاتھ بیچا ہے۔ وہ اول درجے کا حرامی ہے، اس سے میں نمٹ لوں گا۔ دھوکہ، اور وہ بھی شیخ نجم کو۔ اس نے ٹھنڈا سانس لے کر فکرہ چھوڑ دیا۔ وہ تمہارا بھی مجرم ہے اور میرا بھی۔ مجھ سے اس نے کہا تھا، تمہیں سب سے پہلے سے بتایا دیا گیا تھا، اسے اس کے لیے کی سزا مل کر رہے گی، اور تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ تعاون کرو۔ تم مجھے بہت پسند آئی ہو، زور زبردستی مجھے پسند نہیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹ کے ساتھ وہ مسکرایا تو بدر کو بڑا بھیانک لگا۔ وہ وقاص کی حقیقت کے شوق سے نکل آئی۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا گلدان گھما کر دے مارا تھا۔ کوآپریشن، مائی فٹ۔ گلدان کی نوک نے اپنا کام کر دیا۔ شیخ کے ماتھے کے فوارے نے اس کے سفید بے داغ عربی دشتے میں رنگ بھرنا شروع کیا تو وہ بدحواس ہوا تھا۔ جو ہی وہ کوارٹر سے باہر نکلا تھا، بدر نے بجلی کی تیزی سے فون ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کامتے بدن کے ساتھ معطل حواس لیے وہ سارے کمرے میں فون کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی۔ بالآخر گوہر مقصود صوفے کے نیچے سے ملا تھا۔ وہ ایمبو پر مسلسل کال کر رہی تھی مگر بیل نہیں جا رہی تھی۔ شاید پاکستان والوں نے ڈیٹا آف کیا ہوا تھا۔ خیال آنے پر اس نے واٹس ایپ آن کر لیا۔ اب وہ واٹس ایپ میسج سینڈ کر رہی تھی۔ امی، یہ وقاص بہت 2 نمبر ہے، اس نے مجھے۔ وقاص نے فون چھین کر اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مجھے برباد کر دیا، میرے پلان کی بینڈ بجا دی، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اب بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ اتنی مار کھانے کے بعد بدر کو اندازہ ہو گیا تھا اب خوشامد سے کام لینا ہے۔ وہ منت سماجت و خوشامد کر رہی تھی۔ وکی، تمہیں پیسہ چاہیے نا؟ ہم مل کر کمائیں گے، جو کہو گے میں کروں گی، سوائے اس گناہ کے۔ کمائیں گے۔ وہ زہر تھا۔ جانا تو تمہیں شیخ تبوک کے پاس ہی ہے، ورنہ وہ میری اور تیری بھی بوٹیاں کر کے سمندر میں ڈال دے گا۔ بدر کا ضبط پھر جواب دے گیا، کتے بغیرت، میں بیوی ہوں تمہاری۔ طلاق طلاق طلاق۔ اب تو نہیں ہونا بیوی، تو پھر مجھے پاکستان جانے دو۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، ٹکٹ کہاں سے لاؤں؟ خود کماؤ پیسے، اور پیچھے بیٹھے اپنے ریور کو بھی بھیجو، بھائی کا ویزا بھی بھیجو۔ شیخ 1 گھنٹے میں ویزا تیرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہارے شیخ پر اور ویزے پر۔ ہٹو پرے، میں خود جا سکتی ہوں پاکستان۔ وہ اپنے زخم وجود کو گھسیٹ کر بولی۔ جواباً وقاص نے اسے صوفے پر واپس دھکیل دیا۔ شوق سے جاؤ، لیکن پہلے یہ دیکھ لو۔ اس نے اسمارٹ فون اس کی جانب کر دیا۔ اف میرے خدایا، بدر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا تھا اب وہ مردے کے بدن کی طرح اکڑ گئی ہے، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ وہ مہر جہان تھی، 10ویں کی طالبہ، اور لڑکا یقیناً وقاص کے گیم کا تھا۔ ظالموں نے ویڈیو اور تصویریں ایسی بنا ڈالی تھیں کہ کوئی شناخت نہ کر سکتا۔ ویسے بھی وہ جس طبقہ سے تعلق رکھتی تھی، وہاں بات ہی سب کچھ ہوا کرتی ہے، لوگ بات کی تہہ میں نہیں جایا کرتے۔ محترمہ، اب ذرا خود کو بھی دیکھ لیں۔ وہ جھٹکا دے کر اس کی آنکھیں کھلوا رہا تھا۔ بدر کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ اس نے اس بھیانک آدمی کے بظاہر صاف چہرے پر ناخن گاڑ دیے۔ وقاص نے پھر اسے تھپڑوں مکوں پر رکھ دیا۔ تم خوشی سے کر دیا مار کھا کر، کرنا تو تمہیں یہی کام ہے۔ ابھی شیخ تبوک، پھر کوئی اور شیخ، اور پھر کوئی اور دوسرا۔ اپنے لیے بھی پیسہ کماؤ، میرا قرض بھی اتارو جو تم پر خرچ کیا۔ الو کا پٹھا سمجھ لیا تھا۔ وقاص یہ گفٹ
بھائی کے لیے، یہ آپی کے لیے، وہ مہر کے لیے، وہ فلاں کے لیے۔ وہ اپنے مقربہ چہرے کو مزید بگاڑ کر اس کی نقلیں اتار رہا تھا۔ گھونسلہ نما بالوں اور ورم زدہ جسم لیے وہ دیوار سے ٹکی اپنا آئندہ کا لاہے عمل سوچنے لگی۔